السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور۔ والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور۔ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور۔ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ ان الله عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور اس میں ہمیں بھیجا۔ ہم سے پہلے بہت کچھ موجود تھا، یہ آسمان و زمین بنائے جا چکے تھے، زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ سب بھی موجود تھی، اور پھر اس کے بعد انسان کو بھیجا گیا، یعنی ایک طرح سے آخری چیز جو تھی وہ انسان تھی، اور اللہ کی ساری مخلوق میں سے بہترین چیز جس نے آ کر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھا، جانا، سمجھا، بوجھا، استعمال کیا۔ آپ سوچئے کہ اگر دنیا میں سب کچھ ہوتا لیکن انسان نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس دنیا کا نقشہ بالکل کچھ اور ہوتا۔ یہ ساری چیزیں جو بھی اللہ نے بنائی ہیں اللہ کی فرما برداری کر رہی ہیں۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہے، لیکن انسان کو بھیج کر اللہ نے اس سے دو چیزیں چاہی۔ ایک تو یہ کہ وہ اس کی عبادت کرے، اور دوسرا یہ کہ ان چیزوں کو جو اللہ نے انسان کے لیے بنائی تھی ان کا صحیح استعمال کرے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کی عبادت ہر انسان پر لازم ہے، خواہ کوئی کالا ہے یا گورا ہے، کوئی بھی ہے۔ اگرچہ اللہ کی تسبیح کے لیے اللہ کے آگے سجدہ کرنے والی بہت مخلوق ہے، لیکن ان کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ انسان کے پاس چوائس ہے، اختیار ہے، چاہے تو جھکے اور چاہے تو نہ جھکے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے صرف یہ نہیں چاہتا کہ وہ جنگلوں میں نکل جائے، دنیا چھوڑ دے اور ہر ایک سے کنارہ کشی کر کے بیٹھ جائے، کہیں جا کے کسی پہاڑ میں گھس جائے یا پھر کسی غیر آباد علاقے میں چلا جائے اور نہ کسی سے ملے، نہ جلے، نہ کچھ کھائے نہ پیے، اور نہ ہی دنیا کا کوئی کام کرے۔ یہ مطلوب نہیں ہے۔ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ رہبانیت کیا ہے؟ دنیا چھوڑ دینا، ترک دنیا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتا، جیسا کہ بعض مذاہب میں
عبادت کیا ہے کہ آپ شادی نہ کرو، آپ کے بچے نہ ہوں، آپ دنیا کا کوئی کام کاج نہ کرو اور صرف اللہ ہی اللہ کرو۔ ہم سے کیا چاہتا ہے اللہ؟ کہ ہم اللہ اللہ تو کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں اللہ نے جو کچھ بنایا ہے ان چیزوں سے فائدہ بھی اٹھائیں اور ان چیزوں کو صحیح طور پر استعمال بھی کریں۔ اور یہی انسان کا ایک امتحان ہے، اور یہ بڑا ٹیسٹ ہے، بڑا امتحان ہے، کیونکہ جب انسان یا صرف دنیا کا ہو جائے یا صرف دین کا ہو جائے تو وہ نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا مشکل ہوتا ہے۔ مثلا آپ شادی نہ کریں، سب کچھ چھوڑ دیں، ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں تو بس ایک ہی کام ہے نا پھر آپ کا۔ لیکن اگر آپ شادی کرتے ہیں، آپ کے بچے ہوتے ہیں، تو پھر شوہر کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، اور پھر شادی صرف دو لوگوں کی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ دو فیملیز ہوتی ہیں، دو خاندان ہوتے ہیں، اور پھر ان خاندانوں سے مزید آگے خاندان بنتے ہیں۔ ان سب خاندانوں کے ساتھ نبھانا، انسانوں کے ساتھ اچھی طرح معاملہ کرنا، یہ ساری چیزیں انسان سے صبر، ہمت اور سمجھ بوجھ جاتی ہیں۔ جو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے رشتوں کو بھی نبھائے اور دوسری طرف اللہ کی عبادت بھی کرے، وہی انسان بہترین انسان ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جنت میں لے جانے والے کام، اگر مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ جنت میں لے جانے والے کام کیا ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ جی کون کون سے جنت میں لے جانے والے کام؟ نیک اعمال۔ مثلا نیک اعمال کون سے ہیں؟ 5 وقت کی نماز، اور والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، اور رشتہ داروں کے حقوق۔ جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حدیث کی روح سے جنت میں لے جانے والے کام کیا ہیں۔ مالک بن مرثد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ابو ذر نے کہا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی؟ فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ نے جب ہمیں پیدا اپنے لیے کیا تو سب سے پہلا کام بندے پر کیا ہے؟ کہ اللہ کو مانے۔ میں نے کہا کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، کچھ کرنا بھی ہوگا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اس کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے دے، اللہ نے اس کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے دے۔ اب اس میں سے دینے کے لیے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے دینے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پہلا کام کیا ہے؟ رزق کمانا، حلال طریقے سے رزق حاصل کرنا، کیونکہ اگر آپ رزق کماتے نہیں تو خرچ کہاں سے کریں گے؟ تو صدقہ کرنا جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ فقیر ہو پھر کیا کرے؟ تو کیا اس کے لیے جنت نہیں؟ یعنی اگر وہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا، فقیر ہے انسان، تو آپ نے فرمایا وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، یعنی زبان سے صدقہ کرے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ پتا ہو کہ نیکی ہے کیا جس کا آپ دوسرے کو حکم دے رہے ہیں، اور کس چیز کا نام برائی ہے جس سے آپ لوگوں کو روک رہے ہیں۔ یہ علم ہونا بڑا ضروری ہے، اور پھر صرف علم کافی نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عمل بھی کریں، عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ عمل نہیں کرتے تو آپ کسی کو بتانے کے قابل نہیں رہتے، بتانا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ عمل کریں گے تو پھر ہی آپ کسی کو منع کر سکیں گے۔ تو ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ عاجز ہو، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ بعض اوقات آپ کے پاس علم بھی ہوتا ہے، آپ عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو بتانا بڑا مشکل لگتا ہے۔ ہوتا ہے آپ کے ساتھ کبھی؟ خاص طور پر یہاں، ٹھیک ہے، ہر جگہ ہی، اپنے ملک میں نہیں، وہاں بھی
ہر جگہ مشکل ہوتا ہے کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہو تو اس کو سمجھانا، اس کو بتانا، یہ بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے یہ بھی پوچھ لیا. کتنا احسان ہے ابو ذر کا کہ انہوں نے ایسے سوال کیے کہ جس سے ہماری سہولت ہو گئی.